اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم۔ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں سعودی عرب کے حکمران یا کوئی بھی ان کے عہدیداران ہیں یا کوئی بڑا ایسا آدمی ہے عہدہ رکھنے والا، جن کے ساتھ ایک پورا قافلہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور پھر اس پہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ جی وہ مسجد نبوی کا احاطہ نہیں ہے، وہ بحر کا حصہ ہے، پچھلی سائیڈ ہے، تو اس وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کا فرمان ذیشان ہے کہ اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بھی اونچی نہ نکالو۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر آواز اونچی ہو گئی تو انسان کے اعمال بھی غارت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ موجود تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمان ذیشان جو رب العالمین کا ہے یہ قیامت تک ہے۔ تو ادب کا جو دائرہ ہے، اس میں رہتے ہوئے اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے، عمل وہی قبول ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، دولت بھی، یعنی ساری اس کے پاس عقل مندی بھی ہوتی ہے، شعور بھی ہوتا ہے، لیکن وہ انسان اگر ادب سے خالی ہے تو اس کو یہ علم اور یہ دولت جو ہے وہ بچا نہیں سکتی۔ تو جو دوست احباب اس بات پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ مسجد نبوی کے باہر احاطہ ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اگر آتے ہیں تو وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر عاشق لوگ، محبت کرنے والے لوگ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں آج بھی، تو وہ اپنی جوتیوں کی آواز، اگر جوتی انہوں نے رکھنی ہو نیچے تو وہ جوتی کی آواز بھی نہیں نکلنے دیتے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ جب جاتے ہیں تو وہ اونچی سانس تک نہیں نکالتے۔ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزید جا۔ یہاں بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جاتے ہیں تو وہ اونچی سانسیں نہیں لیتے۔ بات مطلب یہ ہے کہ ادب کا لحاظ اتنا رکھتے ہیں کہ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ تو ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا چلو، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بھائی، یہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، بہرحال صرف اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تو ہے جس میں امیری اور غریبی ختم ہو جاتی ہے، وہاں سارے برابر ہیں۔ غریبوں مسکینوں کا تو ایک ہی ٹھکانہ ہے، اللہ کا گھر یا اللہ کے نبی کا گھر، کہ جہاں وہ جاتے ہیں تو غربا ہوں یا مساکین ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر آئے ہیں، یا اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر بیٹھے ہیں۔ وہاں جا کے دل کو سکون ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے کہ یہاں میں اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں کہ اگر کوئی دنیا کا بڑا بادشاہ بھی آئے گا، میں اگر اگلی صف پہ بیٹھا ہوں تو وہ پچھلی صف پہ ہی بیٹھے گا، میرے ساتھ اگر جگہ نہیں ہوگی مجھے اٹھایا نہیں جائے گا۔ لیکن افسوس کہ یہاں گاڑیوں ایک نہیں، پھر مجبوری ہوتی ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں، یہ کوئی مولویوں والی باتیں، کوئی نہ کہے کہ یہ کوئی مولوی بات کر رہے ہیں، علماء کر رہے ہیں، نہیں۔ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا معاملہ ہے، اگر ایسے کوئی خدشات ہیں تو ان کے حل بھی ہیں۔ پوری گاڑیوں کا قافلہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر لے جانا اور باب البقیع تک لے جانا اور مسجد کی پچھلی سائڈ تک لے جانا، یہ کسی بھی لحاظ سے بے ادبی ہے۔ اور جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے ہیں، ان کے دل بڑے دکھے ہیں۔ تو اس بات سے دیکھیں، ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی، وہ ایک لمبی بات ہے، میں ادھر نہیں جاتا، مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو ادب والے لوگ ہیں نا، ایک تو یہ بات سمجھ ان لوگوں کو آتی ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جن کے پاس ادب ہو، محبت ہو، جو رکھے ہیں نا، خشک ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، کیا ہے، گاڑیاں اگر چلی گئی ہیں مسجد نبوی کی پچھلی سائڈ تک، مسجد نبوی کے قریب، تو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں علم کی بات نہیں ہے، یہاں ادب کی بات ہے، اور یہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے
کہ جہاں صحابی کی آواز اگر اونچی تھی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ آیت آج بھی روضہ رسول کی جالیوں پہ لکھی ہوئی ہے کہ ایمان والو نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، تو ادب والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک ایسے صحابی بھی تھے جو کانوں سے بہرے تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ رو رو کے برا حال کر بیٹھے کہ کہیں میرے بارے میں نازل نہیں، میں اونچا بولتا ہوں، یہ تو میرے سارے اعمال غارت گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ یہ آیت آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ ادب کا مقام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے، سواریاں تھیں مدینہ منورہ میں، لیکن وہ پیدل چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب والا آپ کے پاس بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، تو انہوں نے کہا یار یہ مدینۃ الرسول ہے، اللہ کے نبی کا شہر ہے۔ مالک کو حیا آتی ہے کہ اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پہ سواریوں پہ سوار ہو کے اس شہر میں گزرے۔ اور وہ میں ترکوں کی بات کر رہا تھا، تو منقول تو یہ بات ہے کہ جب مسجد نبوی بنی تو انہوں نے بڑا ایک طریقہ کار جو اپنایا وہ بڑا ادب والا تھا کہ ایسے لوگوں کو چنا، ایسے مستریوں کو کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بھی بنایا۔ ایک استنبول، ترکی میں جو شہر ہے استنبول، اس کے علاوہ ایک اور شہر بسایا گیا جہاں کئی 100 لوگ جو ہے انہوں نے اپنے اولادوں کو ہنر سکھایا، انہیں سرکاری طور پہ حافظ قرآن بنایا گیا، گھوڑ سواری سکھائی گئی، تیر اندازی سکھائی گئی۔ 25 سال کے عرصے کے بعد مسجد نبوی کو جب وہ بنانے آئے تو ان کی زبانوں پہ قرآن تھا، ان کی زبانوں پہ درود تھا۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ ان مستریوں کو ان کو بتایا گیا کہ مدینۃ الرسول میں اگر تم نے کوئی اینٹ بھی توڑنی ہو نا، کسی اینٹ کی کسی پتھر کی اگر سیٹنگ کرنی ہے تو اس کے اوپر ہتھوڑے جو ہے یہ مسجد نبوی کے قریب نہیں چلانے، در اقدس کے قریب نہیں چلانے، بلکہ اس اینٹ کو، اس پتھر کو واپس لے جائیں دور جہاں تمہارا ڈیرا ہے، وہاں جا کے اس کو تراش کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارگاہ اقدس میں لانا ہے۔ یہ بات بھی منقول ہے کہ ان مستریوں کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہتھوڑوں پہ اپنے اوزاروں پہ کپڑے چڑھا لیں، فوم چڑھا لیں، ایسا کپڑا چڑھا لیں کہ اگر وہ کہیں مارنا بھی پڑے تو اس کی آواز نہ نکلے۔ یعنی یہ ادب کا تقاضا ہے اور یہ ادب والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ادب کا مقام ہے اور ادب میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ انسان کے، ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب ہی پہلی سیڑھی اور پہلا کرینہ ہے انسان کے لیے، اس لیے ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور ترکوں کے بارے میں یہ بات بھی منقول ہے کہ جب انہوں نے یہاں اسٹیشن بنایا، ریلوے اسٹیشن، اور جب پہلی بار ان کا جو بادشاہ تھا وہ اس وقت جب اس ترکی اسٹیشن پہ پہنچا جو مدینہ منورہ سے ترکی جانا تھا، اور اس نے اس وقت کوئلے کے انجن تھے، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا شور کر رہا ہے، وہ آیا تو افتتاح کرنے کے لیے تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اس کا اتنا شور ہے، اور یہاں شہر رسول میں، مدینۃ الرسول میں اگر یہ اتنا شور کرتا ہے تو یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے سارا منصوبہ جو ہے وہ بند کروا دیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔